السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے دروس میں معجزات نبوی میں سے درخت کا معجزہ، کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درخت نے کلام کیا، آپ سے گفتگو کی، آپ کی باتوں کو سنا اور آپ کی بات کا اس نے جواب دیا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل بھی ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کے واقعات کئی مرتبہ پیش آئے، کبھی کسی درخت کے ساتھ، اسی طرح سے کبھی پتھر سے متعلق بھی، کہ پتھر نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، اور کئی مرتبہ ایسے بھی واقعات پیش آئے کہ درختوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ کیا، کسی جگہ آپ نے آرام کیا تو وہ آ کر آپ پر سایہ کر گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے انہی واقعات میں سے ایک واقعہ بنو عامر کے ایک شخص کا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو عامر کا ایک شخص آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے مہر نبوت دکھائیے۔ مہر نبوت آپ کی گردن پر ایک نشان تھا، جو مہر نبوت کے طور پر تھی۔ تو اس شخص نے آپ سے یہ مطالبہ کیا کہ مجھے مہر نبوت دکھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ کیا میں آپ کو کوئی ایک دوسری نشانی نہ بتاؤں؟ آپ کو نشانی ہی معلوم کرنا ہے کہ میں نبی ہوں یا نہیں، تو چلیے میں آپ کو ایک نشانی بتا دیتا ہوں، یہاں دکھانے کے بجائے کچھ اور چیز آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میں نبی ہوں۔ تو اس شخص نے کہا دکھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو سامنے کھجور کا درخت ہے اسے بلاؤ، آواز دو اسے۔ تو ویسے ہی اسے آواز دیا گیا، تو وہ درخت وہاں سے چلتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ شخص دیکھ رہا ہے، اب کھجور کا درخت کسی جگہ لگا ہوا ہو اور وہ درخت ہو، تنی دار، مضبوط ہو، بھلا وہ ایسے کسی جگہ منتقل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس طرح وہ درخت آپ کے سامنے آیا، اس شخص نے دیکھا، پھر آپ نے اس درخت کو اشارہ کیا کہ واپس اپنی جگہ چلے جاؤ۔ وہ درخت وہاں سے اپنی جگہ پر جا کر پھر کھڑا ہو گیا۔ اب یہ بنو عامر کا وہ شخص جو مہر نبوت دیکھنا چاہتا تھا تاکہ یہ معلوم کرے کہ آپ نبی ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے تھے کہ بعض لوگ بس معجزے مانگتے ہیں، نشانیاں مانگتے ہیں صرف پریشان کرنے کے لیے، انہیں ایمان لانا نہیں ہے۔ جیسے وہ چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا مطالبہ کرنے والے، اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا لیکن نہیں مانا۔ تو اس شخص نے جب یہ درخت کے ساتھ ایسا معاملہ دیکھا تو اپنی قوم کے پاس جا کر کہا کہ میں نے محمد سے بڑا جادوگر آج تک زندگی میں کسی کو نہیں دیکھا۔ تو یہاں اس نے نبی کو جادوگر بنا دیا۔ تو اس طرح بعض مرتبہ دنیا کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی تمام عجائبات اور قدرات کو دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں معمولی نشانی ان کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی نصیحت ان کی زندگی کو بدل دیتی ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آپ چاہے جتنا بتاتے جاؤ، جتنی باتیں سمجھاتے چلے جائیں، جو نشانیاں آپ بتائیں، آسمان و زمین کی سیر کرا دیں،
وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ ایسے ہی ایک دوسرا واقعہ، ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزر رہے تھے، تو آپ نے اس سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں اپنے گھر جا رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں کچھ اچھی باتیں نہ بتاؤں؟ کہا کیوں نہیں؟ کہا تم گواہی دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس شخص نے کہا بھلا اس بات کی بھی کوئی گواہی دیتا ہے؟ اس بات کی بھی کوئی گواہی دیتا ہے؟ آپ مجھ سے یہ گواہی دلوا رہے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے سامنے ایک درخت موجود تھا، آپ نے اس درخت کو اشارہ کیا، وہ درخت آپ کے سامنے آتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے ہیں کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس درخت نے گواہی دی، اس نے بلند آواز سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنا اور اس شخص نے بھی سنا۔ اب وہ دیہاتی جب یہ سنتا ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ نبی ہیں، اور وہ شخص جاتے ہوئے کہتا ہے یا تو میں اپنے علاقے اپنے گھر جانے کے بعد یا تو میں تنہا آؤں گا اور ساری زندگی آپ کے ساتھ رہوں گا، یا پوری قوم کو آپ کے پاس لے کر آؤں گا۔ کوشش یہ کروں گا کہ میں پوری قوم کو سمجھا سکوں کہ آپ نبی ہیں، اور سارے کے سارے لوگوں کو آپ کے پاس لے آؤں، سب آپ پر ایمان لے آئیں۔ لیکن اگر کوئی نہیں مانتا تو کم سے کم میں تو آپ کو نبی مانتا ہوں، اور یہاں سے اب آئندہ کی ساری زندگی میں آپ کے ساتھ گزاروں گا۔ اسی طرح ایک تیسرا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم ایک سفر میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی، قضائے حاجت کرنا تھا، اور پھر آپ نے جگہ دیکھی تو کہیں پر بھی ایسی کوئی جگہ نہیں تھی کہ جہاں اپنے آپ کو چھپا کر بیٹھا جا سکے۔ تو دور جگہ دیکھا کہ ایک درخت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے پاس گئے اور اس کی ٹہنی کو پکڑا اور کہا انقادی علیہ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے میرے ساتھ چلو۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جیسے اونٹنی کی لگام پکڑ کر آدمی چلتا ہے اور اونٹنی اس کے برابر اس کے ساتھ چلتے رہتی ہے، بالکل یہ درخت ایسے ہی آپ کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ پھر ایک دوسرے درخت کے پاس آپ پہنچے اور پھر اس کی ٹہنی پکڑی اور کہا انقادی علیہ باذن اللہ، آپ میرے ساتھ چلو۔ کہتے ہیں وہ درخت بھی اسی طرح چلتا ہوا آیا اور دونوں ایک جگہ جمع ہو گئے۔ پھر آپ نے دونوں سے کہا آپس میں مل جاؤ، وہ دونوں درخت آپس میں مل گئے، اسی کے آسرے میں آپ بیٹھ کر قضائے حاجت کرتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دور تھا، اپنی نظروں کو دوسری طرف کیے بیٹھا ہوا تھا کہ پہلے یہ میں نے منظر دیکھا، اس کے بعد میں نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ بعد میں دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب پہنچ گئے۔ پھر میں نے ان درختوں کو دیکھا، جو درخت آپ نے اشارہ کیا تھا وہ چل پڑے تو دونوں مل گئے تھے، تو میں نے دیکھا کہ وہ دونوں درخت پھر سے جدا ہو گئے اور اپنی اپنی جگہ پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے اس طرح کے معجزے بھی پیش آئے تھے۔ اب یہاں پر بعض مرتبہ کچھ معجزے ایسے تھے کہ جو کفار اور مشرکین کو ایمان کی طرف راغب کرنا ہوتا تھا، اور بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی یا آپ کی مدد کے لیے کچھ معجزے ظاہر کر دیتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، تو درخت کی ٹہنی ایک جگہ موجود تھی سامنے،
اس سے رونے کی آوازیں آنے لگی، اور یہ آواز صحابہ نے بھی سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے، اس پر ہاتھ رکھا، پھر وہ خاموش ہو گیا۔ کہتے اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے ممبر نہیں ہوتا تھا۔ مسجد نبی کے اندر آپ جب خطبہ دیتے تھے وہاں کوئی ممبر نہیں تھا، قریب میں ٹہنی تھی، اس ٹہنی پر ہاتھ رکھ کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے۔ بعد میں صحابہ نے ممبر بنایا اور آپ کے لیے ممبر رکھا، تو اس کے بعد آپ ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے، اب وہ ٹہنی اپنی جگہ رہ گئی۔ تو اب وہ ٹہنی اس غم سے رونے لگی، اس افسوس کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ مجھ پر پڑتا تھا اور میرے پاس کھڑے رہ کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے، اب میں نبی کے مبارک ہاتھوں سے محروم ہو گئی۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے الگ الگ چیزوں میں ظاہر ہوئی۔ اس سے ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا جب منظر بیان کیا ہے، قیامت کے منظر میں اس بات کا ذکر ہے کہ انسانوں کی زبانیں بند کر دی جائے گی اور اس کے ہاتھ اور پیر بات کرنے لگیں گے۔ انسان کے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ اعضاء بولیں گے، ہاتھ بولے گا کہ ہاتھ نے کیا کیا ہے، پیر بولے گا کہ پیر نے کیا کیا ہے۔ زبان کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ زبان جب جسم کے اعضاء کی ترجمانی کرتی ہے تو بعض مرتبہ صحیح بولتی ہیں اور بعض مرتبہ جھوٹ بولتی ہیں، لیکن یہ اعضاء کے پاس اب بجائے حقیقت بولنے کے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسم کے ان اعضاء کو گویائی عطا فرمائے گا اور یہ بولنے لگیں گے۔ تو کبھی اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ ہاتھ کیسے بول سکتا ہے، پیر کیسے بول سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ایسے معجزے ظاہر کر دیے کہ پھر یہ درخت کیسے بولتا تھا، یہ ٹہنی نے کیسے بولا، یہ کیسے ایک درخت ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے اسے گویائی عطا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ معجزے باقاعدہ انسان کی قیامت کے دن پر یقین کرنے کے بارے میں بھی ہے، کہ انسان ان چیزوں کو دیکھ کر قیامت پر یقین کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جیسے ایک درخت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے پر قادر ہے، ایسے ہی اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو قبروں سے نکال کر دوبارہ اٹھا کے زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جو معجزات ثابت ہوئے ہیں ان پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرما، ان میں جو دروس اور عبرتیں ہیں ان پر غور و فکر کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔